آگے بڑھیں اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ایک بار پھر اپوزیشن کے نعرے بازی اور شور شرابہ۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ پاکستان تحریک انصاف اراکین نے ڈیسک بجا کر احتجاج کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کے لیے اسپیکر سے درخواست کی۔ اسپیکر نے وقفہ سوالات میں پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کے ارکان نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج شروع کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ وقفہ سوالات کے دوران نقطہ اعتراض کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں طے ہوا تھا کہ نقطہ اعتراض سوالات کے دوران نہیں ہوگا۔ طے شدہ معاملات پر یو ٹرن کی اجازت نہیں لوں گا۔ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلبہ کی چین میں جدید زرعی تربیت کا پورا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ چین جانے والے ان طلبہ میں 10% خصوصی کوٹہ بلوچستان کے طلبہ کے لیے مختص کیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چین جانے والے پاکستانی طالب علموں سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے زرعی شعبے کی تربیت کے لیے بھیجے جانے والے طلباء کے انتخاب میں شفافیت اور میرٹ کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے پورٹل سے درخواستوں کی اسکروٹنی کے دوران سلیکشن سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس کی زرعی شعبے میں ترقی بے مثال ہے۔ اپنے دورے کے دوران چینی قیادت سے زرعی شعبے میں پاکستانی طلباء کی جدید تربیت کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بہت جلد طلباء کا پہلا بیچ زراعت کے شعبے میں جدید تربیت کے لیے چین روانہ ہوگا۔ پاکستانی طلباء کی چین میں جدید زرعی تربیت کا پورا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ چین جانے والے ان طلباء میں 10% خصوصی کوٹہ بلوچستان کے طلباء کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ چین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستانی طلباء کو چین میں زراعت کی جدید تربیت کا موقع دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کیے بغیر قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا مشکل بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں مذاکرات کے طور پر پینلسٹ گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ اور فسکل اکاؤنٹ کا جڑواں خسارہ رہا ہے۔ فسکل اکاؤنٹ کی سب سے بڑی وجہ 9 سے 10% غیر پائیدار ٹیکس 2GDP شرح ہے۔ ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے ٹیکس 2GDP شرح سود کو 13% تک لے جانے کی کوشش ہے۔ محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی، قرضوں کی ادائیگی کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ قرضوں سے خرچے چلانے کا سبسڈی دینے کی بجائے پیداواری صلاحیت بڑھا کر برآمدات کو فروغ دینا چاہیے۔ محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ چینی کمپنیاں پاکستان کو اپنی برآمدات کا مرکز بنا سکتی ہیں۔ پاکستان پانڈا بانڈ کے ذریعے چینی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی چاہتا ہے۔ پاکستان مصر کے تجربات سے سیکھ کر کیپٹل مارکیٹ کی رسائی میں تینوں اور کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خواہاں ہے۔ حکومت نے لاپتہ افراد کمیشن کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو کمیشن کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد کے لیے ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے لاپتہ افراد کمیشن میں جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو سربراہ مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ نیا کمیشن سربراہ لگا دیا ہے۔ حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ لاپتہ افراد ٹریبیونل کے لیے تو قانون سازی کرنا پڑے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کتنے عرصے میں قانون سازی کا عمل مکمل ہوگا۔ جسٹس جمال منوخیل نے کہا کہ قانون تو پہلے سے موجود ہے، کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل کریں، جرم نہیں کیا تو چھوڑ دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت ایک مرتبہ لاپتہ افراد ایشو کو سیٹ کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس منوخیل نے کہا کہ اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اب تک کمیشن نے کتنے لاپتہ افراد کی ریکوریاں کی، کیا بازیاب ہونے والے آ کر بتاتے کہ وہ کہاں تھے؟ رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن نے کہا کہ بازیاب ہونے والے نہیں بتاتے وہ کہاں پر تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا لاپتہ افراد کے لیے قانون سازی کرے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت مسئلہ حل کرے، پارلیمنٹ کو قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔
सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस के इख्तियारात के केस पर तौहीन अदालत के समाअत के दौरान एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। ख्वाजा हारिस और एहसन भोन को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात देखती हैं इस रिपोर्ट में। बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए अदालती मुआविनीन पर एतराज उठा दिया। बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का कहना था, तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियार समाअत है। शोकोज नोटिस जिसे जारी किया गया उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते थे केस क्यों वापस हुआ। मुकदमा मुकर्रर न करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि क्रिमिनल और रीजनल इख्तियार समाअत के तहत ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था, आपकी राय दुरुस्त है, हमें इस बात का इदराक भी है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, चलिए हम इसी ग्रुप में से किसी और को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था, 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से तहरीरी जवाब आज ही तलब कर लिया। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, अदालती मुआविन के लिए कोई नाम तजवीज कर दें। जिस पर मंसूर उस्मान आवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कोई नाम तजवीज नहीं कर रहा, कस्टम एक्ट का मरकजी केस आपके सामने नहीं है अभी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का कहना था, जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल का कहना था, तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हो सकता हूँ। कानूनी सवाल पर अदालत की मुआविनत 27A के तहत कर सकता हूँ। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस स्वाज़ी और जैक ब्रैगमैन से मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी। कांग्रेसमैन थॉमस स्वाज़ी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाज़ी और कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाज़ी का ताल्लुक डेमोक्रेटिक जबकि कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन थॉमस स्वाज़ी और कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मौशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। आपके दौरा पाकिस्तान से बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकिम करने में मदद मिलेगी। कांग्रेसमैन थॉमस स्वाज़ी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला भी किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक बिल मंजूर करने के हक में 10 अरकान जबकि 6 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम के इजलास में वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होने जा रहा, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। ये बिल एक इनफरादी शख्सियत को ताकतवर बनाएगा और डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे। शिजा फातिमा का मजीद कहना था कि किसी भी एक इदारे के पास डाटा सेंट्रल नहीं हो रहा। फाइनेंशियल
فائنینشیل فراڈ سے متعلق ابھی مسائل آ رہے ہیں۔ قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی تھریٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ شیزا فاطمہ نے کہا کہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ رشوت کے بازار کو ختم کرنا ہے یا نہیں۔ اگر رشوت کو ختم کرنا ہے تو نظام میں شفافیت لانی ہے تو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا۔ افغانستان سے غیر ملکی اسلحے کی بڑی کھیپ پاکستان میں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران ٹرک سے جدید ساخت کا غیر ملکی اسلحہ اور میگزین برآمد کر لیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر بھاری ہتھیاروں کی بڑی کھیپ کی پاکستان میں اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک افغان سرحد سے متصل غلام خان بارڈر ٹرمینل پر سیکیورٹی فورسز نے اسلحہ بردار ٹرک قبضے میں لیا۔ یہ کارروائی 8 جنوری کو کی گئی تھی۔ ٹرک سے جدید ساخت کا غیر ملکی اسلحہ اور میگزین برآمد کر لیے گئے ہیں، جنہیں ڈرائیور نے کیبن کے خفیہ خانوں میں چھپایا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ ٹرک سے برآمد کیے گئے غیر ملکی ہتھیاروں میں 26 M16 رائفلز، M16 اور M4 رائفلز کے 292 میگزین، 10,000 سے زائد گولیاں، کلاشنکوف کے 9 میگزین اور 244 گولیاں شامل ہیں۔ لائٹ مشین گن کی 744 گولیاں اور بڑی تعداد میں لنکرز بھی برآمد کر لیے گئے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج کی قیادت اور اس سے منسلک دہشت گردوں کی افغانستان میں موجودگی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی ملی بھگت کا واضح ثبوت ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بات آیا ہے کہ افغان چیک پوسٹوں کی جانب سے فتنۃ الخوارج کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے۔ اسلحہ کھیپ کی برآمدگی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ خوارج افغان طالبان کی چھتری تلے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسلحہ کھیپ کی برآمدگی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ خوارج افغان طالبان کی چھتری تلے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حکومت نے اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 24 جنوری کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائز صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوا دی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق ایڈوائز جمعے کی صبح 10 بجے مشترکہ اجلاس بلانے کی بھجوائی گئی ہے۔ مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کیے جائیں گے۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق یہ قوانین دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے کے باعث مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ تمام اراکین مشترکہ اجلاس کے موقع پر ایوان میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا جائزہ لینے کے بعد ان کا باقاعدہ جواب تیار کر لیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا یا نہیں، اس کا تعین حکومتی سب کمیٹی کرے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن سمیت دیگر 7 مطالبات پر 7 روز میں تفصیلی جواب دیں گے۔ تاہم جوڈیشل کمیشن کے قیام سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر چیمبر میں منعقد ہوا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے قائم حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ایک نقطے پر کمیٹی کو بریف کیا، جبکہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس کل بھی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ حکومتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک سب کمیٹی بنائی ہے جو پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ سب کمیٹی پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کرے گی۔ اپوزیشن سے ہونے والے آئندہ مذاکرات میں ہم پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومتی موقف دیں گے۔